السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول بے قرار کی ایپیسوڈ نمبر 13 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ میں آج اپنی زندگی کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر رہی ہوں اللہ، بس مجھے کبھی اپنے فیصلے پر پچھتانا نہ پڑے۔ سفیر میرے لیے ایک اچھے ہمسفر ثابت ہوں۔ میں نے بہت غلط سمجھا ہے اسے، اب تو وہ مجھ سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ کاش میں نے ایک بار ان کی بات سن کر انہیں سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو آج یہ سب ہوتا ہی نہیں۔ میں ہی پاگل ہو گئی تھی جو اچھے شخص کو غلط سمجھتی رہی میں۔ نایاب چلیں نکاح کے لیے تیار وہ خود کو آئینے میں دیکھتی سوچ میں ڈوبی تھی جب دوستوں کے پکارنے پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی تھی۔ تم چلو گی کیسے؟ وہ پھیکا سا مسکراتی کھڑی ہوئی تھی۔ جب اس کے دوست کو اس کی فکر ہوئی تھی 25 کلو کے لہنگے میں اس سے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ چلنا تو پھر بہت دور کی بات تھی، پھر اس پر رہی سے ہی کسر 9 لڑی سونے کا ہیوی ہار اور گلے میں پہنائے گی گلو بند بھاری جھمکے، ماتھا پٹی پہنے وہ برائڈل میک اپ کے ساتھ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ وہیں اس سے ان سب میں چلنا محال ہوا تھا۔ لڑکیوں تم سب نیچے چلو، نایاب کو میں خود لے آؤں گی۔ نایاب کو لینے کے لیے آتی ندا بیگم نے سب لڑکیوں کو نیچے جانے کا کہا تھا۔ ماما میں کیسے چلوں گی؟ اس میں ندا بیگم کو دیکھتی وہ روحانسی ہوئی تھی۔ میں بتاتی ہوں بیٹا۔ نایاب کو رونے کے لیے تیار دیکھتی وہ اس کے پاس آئی تھی۔ یہ سینڈل چینج کر لو، ندا بیگم کو دوپٹہ سیٹ کرتے دیکھ کر نایاب نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ نہیں نا بیٹا، باہر میڈیا ہے، اتنے لوگ آئے ہیں، سب دیکھیں گے، اور تم یہ مت بھولو تمہاری شادی سفیر سے ہو رہی ہے، لوگ اس کی دلہن کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ نایاب کو نرمی سے سمجھتی ندا بیگم نے اسے ونڈو سے نیچے کا نظارہ کروایا تھا جہاں میڈیا پریس کلب کے لوگوں کا مجمع دیکھ کر چونکی تھی۔ میں بھی آ گئی اپنی بیٹی کو لینے کے لیے۔ نایاب کی پریشانی کا سوچتی صاحبہ بیگم بھی اسے لینے کے لیے آئی تھی۔ جب وہ دونوں سے چلنے میں مدد کرتی اسے اپنے ساتھ لیے نیچے جانے لگی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ نہ کوئی لمحہ راحت، نہ سکون اور نہ قرار، یہ جہاں عہد گزشتہ کی جہنم تو نہیں؟ صفی بیبی کیا ہوا؟ پریشانی سے مٹھیاں بند کر کے بیٹھا وہ منتظر نظروں سے سامنے دیکھتا آنے والے وقت کا انتظار کر رہا تھا جب اس کی حالت دیکھ کر مسکراتی لیزا اس کے پاس آتی پوچھ رہی تھی۔ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا لیزا ڈارلنگ، مگر بہت جلد بہت کچھ ہونے والا ہے، اور میرا اور نایاب شاہ کا نکاح۔ لیزا کے لہجے میں طنز سمجھتا وہ سامنے بمشکل چل کر آتی نایاب کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ تو تم ہار گئی نایاب شاہ، اور تم نے فیصلہ کر ہی لیا۔ نایاب کو اسٹیج کی سمت آتا دیکھ کر وہ گہرے سانس بھرتا کھڑا ہوا تھا جبکہ اس کے برعکس لیزا کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ میم بہت مبارک ہو آپ کو، آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ میم کیسا لگ رہا ہے آپ کو سفیر بلند احمد خان کے ساتھ شادی ہونے پر؟ نایاب کو آتا دیکھ کر میڈیا نے اسے گھیرا تھا جس پر نایاب نے گھبرا کر ندا بیگم اور صاحبہ بیگم کے پکڑے ہاتھوں پر گرفت سخت کی تھی۔ یہ لو بھائی سنبھالو اسے۔ سفیر کو آتے دیکھ کر صاحبہ بیگم نے مسکراتے ہوئے نایاب کا ہاتھ اس کی سمت بڑھایا تھا جسے وہ ہلکا سا مسکراتا تھام گیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے نایاب شاہ، ہاتھ پر گرفت سخت کرتا وہ دان دباتا بولا تھا جس پر وہ ایک نظر اسے دیکھتی سر جھکا گئی تھی۔ ایسا نہیں کہ تمہاری جگہ کوئی اور آ گیا، لیکن تمہارا مقام بھی اب تمہارا نہیں رہا۔ نایاب کے سر جھکانے پر وہ تنفر سے مسکراتا گردن موڑ گیا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ نایاب کو سفیر کے پہلو میں بیٹھے دیکھ کر بہرام صاحب مولوی صاحب سے مخاطب ہوئے تھے۔ چند لمحوں کی دیری میں وہ نایاب بہرام شاہ سے نایاب بلند احمد خان بن گئی تھی۔ اپنا سب کچھ وہ اس شخص کے نام کر گئی تھی جو کل رات اس سے اپنی نفرت کا اظہار کر چکا تھا۔ تو میرا خیال سے رخصتی کا وقت ہو گیا، میں تھک گیا ہوں، جلدی کروائیں پلیز۔ سب مہمانوں اور پریس والوں کو کھانے میں مصروف دیکھتا وہ اسٹیج سے اترتا ہوا بلند احمد خان صاحب کے پاس آتا بیزاری سے گویا ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ سفیر کو دیکھتے ہمدان صاحب نے پوچھا تھا۔ ہمدان بہرام سے کہو بچی کو اب رخصت کریں۔ ہمدان صاحب کے پوچھنے پر وہ انہیں ایک نظر دیکھتا واپس اسٹیج کی طرف بڑھا تھا جب انہیں پریشان ہوتے دیکھ کر بلند احمد صاحب نے انہیں مخاطب کیا تھا۔ جی بابا سائیں۔ بلند احمد صاحب کے حکم پر تابعداری سے کہتے بہرام صاحب کے پاس گئے تھے۔ یہ بیگ تو میں نے نہیں بنایا۔ صاحبہ بیگم کو رخصتی کے لیے تیار دیکھتی ندا بیگم نے نایاب کے روم میں اس کا سامان لینے کے لیے آئی تھی جب اچانک سے کانوں میں پہنا جھمکا بالوں میں الجھتا نیچے گرا تھا جسے اٹھانے کی غرض سے ندا بیگم نے بیڈ کے نیچے رکھا نایاب کا پیک شدہ لگیج دیکھا تھا جس میں اس کے کپڑے اور ڈاکومنٹس رکھے ہوئے تھے۔ نایاب کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ نایاب سے ملتے ندا بیگم نے ناراضگی سے پوچھا تھا۔ مما کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سفیر کے ساتھ رخصت ہو کر یہاں سے جانے کے خیال سے نایاب کی سانس سے اٹکی تھی جب ندا بیگم کی بات پر وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ تمہارے کمرے میں بیڈ کے نیچے جو بیگ تھا وہ کہاں جانے کے لیے تیار کیا تھا تم نے؟ تم بھاگ رہی تھی نایاب؟
سب سے نظر چراتی ندا بیگم نے سختی سے پوچھا تھا، جس پر نایاب پکڑے جانے پر سر جھکا گئی تھی۔ مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی نایاب، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ نایاب کو دیکھتی ندا بیگم نے افسوس سے کہتے رخ موڑا تھا۔ بس ندا بیگم، کتنا ملنا ہے بھائی، سب انتظار کر رہے ہیں۔ ندا بیگم کو دیکھتے بہرام شاہ نے نایاب کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ خیال رکھنا سفیر، اپنی لاڈلی دے رہا ہوں تمہیں۔ بڑے مان سے بہرام صاحب نے سفیر کے ہاتھ میں نایاب کا ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ ان کے لہجے میں کیا نہیں تھا؟ مان، یقین، بھروسہ، اعتبار، نہ جانے کیا کیا کہ پل بھر کو سفیر کے قدم ڈگمگائے تھے۔ صفی، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ سفیر کے دوسری سائڈ پر آتے ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پورے حق سے کہا تھا۔ بالکل، کیوں نہیں؟ ارمان کو دیکھتا وہ مسکرایا تھا۔ نہیں، آج نہیں، ہم کل چلیں گے ارمان، چلو جلدی کرو ہمدان۔ ارمان کا ہاتھ چھڑواتے بہرام صاحب نے اسے روکا تھا، جس پر وہ کچھ کہتا کہ بلند احمد صاحب نے چلنے پر زور دیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم تو بھاگنے والی تھی نا نایاب شاہ؟ گاڑی میں بیٹھتی سفیر نے نایاب کو دیکھتے ہوئے ٹونٹ کیا تھا، جس پر نایاب کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے میری بیوی بن کر؟ نایاب کے قریب ہوتا وہ مسکرایا تھا۔ کیا ہوا؟ کل تک تو بہت زبان چل رہی تھی تمہاری، اب کیا ہوا؟ نایاب کو خاموش دیکھتا وہ تعصب سے کہتا، گردن سائڈ پر مارتا اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا لگا گیا تھا۔ صفی بیبی، آگے ہو جاؤ۔ سفیر کے بیٹھنے کی دیر تھی کہ لیزا بھی اس کی گاڑی میں آ بیٹھی تھی، جس سے اب حالت کچھ یوں تھی کہ سفیر کے ایک سائڈ پر نایاب اور دوسری سائڈ پر لیزا تھی۔ سب کتنی جلدی ہو گیا نا؟ سفیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتی لیزا اس کے قریب ہوئی تھی۔ جب سفیر اور لیزا کو قریب دیکھتی نایاب نے ضبط سے مٹھیاں بند کی تھی، جبکہ آنکھوں میں تیرتی نمی اس کے رخسار کو بھگو گئی تھی۔ لاکھ ضبط صحیح، مگر اپنے کچھ دیر پہلے ہوئے شوہر کو کسی اور لڑکی کے قریب دیکھ کر نایاب کی برداشت ختم ہوئی تھی۔ تبھی وہ اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹتی لب بھینچ گئی تھی۔ جھکی جھکی سی نظر، بے قرار ہے کہ نہیں؟ دبا دبا سا سہی، دل میں پیار ہے کہ نہیں؟ ایک نظر نایاب کو دیکھتا وہ اسے جلانے کی خاطر لیزا کا ہاتھ تھامتا اپنے ہونٹوں سے لگا گیا تھا۔ یہ لڑکی وہاں کیوں بیٹھ گئی ہے؟ لیزا کو سفیر کی گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر صاحبہ بیگم کو غصہ آیا تھا۔ صاحبہ بھابھی جی، میں یہ پوچھنا چاہتی تھی مگر پوچھ نہیں پائی، یہ لڑکی کون ہے؟ سفیر کے ساتھ بیٹھی لیزا کو دیکھتی ندا بیگم نے صاحبہ بیگم سے پوچھا تھا۔ یہ سفیر کی دوست ہے، بہت اچھی، خاص سفیر کی شادی کے لیے آئی ہے، چلی جائے گی واپس۔ پل بھر کو ڈگمگاتی صاحبہ بیگم نے مسکراتے ہوئے صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ چلیں اب ہمیں اجازت دیں۔ ندا بیگم سے ملتی وہ جلدی سے گاڑی میں جا بیٹھی تھی کہ اس سے پہلے وہ ان سے کوئی اور سوال نہ کر لیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ان سب کو چلتا کرو۔ خان مینشن کے اندر داخل ہوتی گاڑیوں کو دیکھ کر سفیر نے واچ مین کو پریس کلب کی گاڑی کو روانہ کرنے کا کہا تھا۔ کیا بات ہے، گاڑی سے اتارو نایاب کو۔ کافی دیر سے گاڑی پورچ میں رکی ہوئی تھی، مگر نایاب کو اترنے کی اجازت نہ دی گئی تھی۔ جب سب مہمانوں کے بار بار پوچھنے سے پریشان ہوتی صاحبہ بیگم نے سفیر کے پاس آتے ہوئے پوچھا تھا، جب تک رسم کرنے کے لیے میری بہن نہیں آ جاتی تب تک اس کی بھابھی بھی باہر نہیں آئے گی۔ رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے وہ سرد لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر صاحبہ بیگم نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ تمہاری کوئی بہن نہیں ہے سفیر، ہٹو آگے سے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا میں نے کیا کہا؟ غصے سے کہتی صاحبہ بیگم گاڑی کھولنے لگی تھی، جب وہ ان کا ہاتھ روکتا سخت نظروں سے دیکھتا بولا تھا۔ آ گئی۔ عاشر کی گاڑی آتے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ جب اس سے نکلتے رمشا کو دیکھ کر صاحبہ بیگم بھی مسکرائی تھی۔ رمیز کی حرکت میڈیا کی نظروں میں آنے کی وجہ سے شہباز صاحب اور رمیز بھی منہ چھپاتے پھر رہے تھے، جس وجہ سے رمشا بھی شادی میں شامل نہیں ہو سکی تھی، مگر سفیر کو اس کی غیر موجودگی کھلی تھی۔ تبھی میڈیا کو چلتا کرتے سفیر نے عاشر کو رمشا کو لینے کے لیے بھیجا تھا۔ جہاں سفیر نے اسے بہن کا مان دیا تھا، وہیں رمشا بھی اپنی بھائی کی شادی میں شامل ہونے کے لیے آ گئی تھی۔ سفیر برو، کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت مبارک ہو شادی کی۔ سفیر کو محو انتظار دیکھتی وہ سیدھی اس کے پاس آتی اس سے ملتے ہوئے مسکرائی تھی۔ تھینک یو ڈیئر۔ کیسی ہیں پھپھو؟ رمشا کے سر پر بڑے بھائی کی طرح ہاتھ رکھتا وہ مسکرایا تھا۔ جب وہ پاس کھڑی صاحبہ بیگم کو دیکھتی اس کے گلے لگتی بولی تھی، بہت خوش ہوں، میری پیاری سے بھتیجی آئی ہے۔ رمشا کو پیار کرتی صاحبہ بیگم کی آنکھیں خوشی سے بھر آئی تھیں۔ مما کو بھی لانا چاہتی تھی میں تو، پر پاپا کی وجہ سے وہ نہیں آئی۔ صاحبہ بیگم کو دیکھتی وہ افسردہ ہوئی تھی۔ تم آ گئی ہو، یہ بھی بہت ہے۔ چلو اب جلدی سے رسم کر لیتی ہے، ورنہ تو سفیر نے تمہاری بیچاری دوست کو بند کر کے رکھا ہے گاڑی میں۔ رمشا کے گال پر ہاتھ رکھتی صاحبہ بیگم نے سفیر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جب دوست لفظ پر رمشا نے تکلیف سے گاڑی کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ میں یہاں کسی کی دوست نہیں ہوں پھپھو، میں نند ہوں، اور در کھلائی بھی میں ہی کروں گی۔ اگر آپ کی بہو سسرال میں آنا چاہتی ہے تو اس کے لیے آپ کی بہو کو مجھے خوش کرنا ہوگا، نہیں تو یہیں سے واپس۔ اور میری خوشی یہ ہے کہ آپ کی بہو میری بھابھی ہونے کی حیثیت سے مجھے 1,00,000 در کھلائی دے۔ بھابھی جی؟ صاحبہ بیگم کو دیکھتی رمشا نے ونڈو سیٹ سے نایاب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ رمشا کے آنے پر خوش تھی، مگر اب اس کے لہجے میں اپنے لیے اجنبیت محسوس کرتی اپنے آنسو پی گئی تھی۔
میرے پاس نہیں ہے۔ رمشا کو دیکھتی وہ منمنائی تھی، جبکہ اس کا جواب سنتا سفیر تنفر سے مسکرایا تھا۔ کیا بھابھی، آپ 1 لاکھ بھی نہیں دے سکتی اپنی ایک اکلوتی نند کو؟ نایاب کے منع کرنے پر وہ نفی میں سر ہلاتی طنزیہ انداز میں گویا ہوئی تھی، جس پر ارد گرد کھڑے سفیر کے کزنز اور دوستوں نے نایاب کا مذاق اڑایا تھا۔ ایسا کیوں کر رہی ہو رمشا؟ آپ کو کیا اس رسم کا نہیں پتا تھا؟ رمشا کی باتوں پر ہنستے لڑکوں کو دیکھتی نایاب کو اپنی تسلیل پر آنکھیں نم ہوئی تھی کہ اس کی نم آنکھیں دیکھتی رمشا تھوڑی نرم پڑی تھی، اور اس نے بے ساختہ سفیر کو دیکھا تھا، جس پر رمشا کو بس کرنے کا اشارہ کرتا مسکرایا تھا۔ چلو بخش دیا۔ سفیر کے ایک اشارے پر وہ نایاب کا راستہ چھوڑتی سائڈ ہوئی تھی۔ وہ یہاں سفیر کے کہنے پر ہی آئی تھی، خاص طور پر نایاب کو یہ محسوس کروانے کے لیے کہ وہ یہاں کتنی اکیلی ہے۔ یہ تمہارا نیک ڈیئر پورے 2 لاکھ۔ پاکٹ سے فریش نوٹوں کی گڈیاں نکالتے سفیر نے رمشا کی طرف بڑھائی تھی، جسے وہ خوشی خوشی تھامتی ایک نظر کو اس کو دیکھتی سائڈ پر ہو گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہاں تو نایاب شاہ، کیسا لگا دوست کا آنا؟ نند کا آنا؟ تم میری بہن کو خوش کرنے میں تو ناکام رہی، مجھے کیسے خوش کرو گی؟ نایاب کے برابر میں آ کر کھڑے ہوتے سفیر نے قدرے دھیمے لہجے میں اس پر طنز کرتے پوچھا تھا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، میں اب نایاب شاہ نہیں، آپ کی بیوی ہوں، نایاب سفیر خان۔ سفیر کی بات پر وہ نم لہجے میں کہتی اسے اپنا اور اس کا تھوڑی دیر پہلے بنا رشتہ یاد کروا گیا تھا۔ بیوی؟ نایاب کو دیکھتا اس کے کہے الفاظ اور آتا بلند باغ کہا لگاتا سب کو حیران کر گیا تھا۔ بیوی، ساؤنڈ نائس۔ گلا کھنکھارتے سفیر نے نایاب کو دیکھتے آنکھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ بیوی؟ میں نے تو اپنی ساری رسومات پوری کی، اب ہمارے یہاں ایک رسم ہے جو دلہن کو پوری کرنی پڑتی ہے۔ اپنے خوبصورت لبوں پر شوخ مسکراہٹ سجائے پہ وہ اپنے برابر میں کھڑی خوبصورتی کا شاہکار سرخ رنگ کے ہیوی فرشی لہنگا پہنے ہوئے نایاب کے خوبصورت چہرے کو سراہتے ہوئے نظروں سے دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا، جس پر اس نازک سی جانیں نڈھال ہوتے وجود کو وہ مشکل سنبھالے ہوئے تھی، نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ بے قرار ہو رہی ہو جاننے کے لیے؟ نایاب کی سرخ تھکی تھکی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ میں تم سے کئی زیادہ بے قرار ہوں بیوی، اس رسم کے لیے۔ وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوتا مانی خیزے سے مسکراتے ہوئے گویا ہوا تھا، جس پر نایاب نے ایک نظر سفیر کو دیکھتے سامنے کھڑی اپنی صاحبہ بیگم کی طرف دیکھا تھا، جو اس وقت بالکل اس کی طرح انجان تھی۔ کس رسم کی بات کر رہے ہو بیٹا تم؟ اپنی من پسند نئی نویلی بیوی بہو کی آنکھوں میں مدد کی فریاد دیکھتی ہوئی مسز ہمدان نے آگے بڑھتے کہا تھا۔ بتاتا ہوں مام، جسٹ ویٹ۔ مسز ہمدان کے پوچھنے پر وہ مسکرا کر ان کی طرف آنکھ دباتے ہوئے بولا تھا، جس پر انہوں نے بے بسی سے مسٹر ہمدان کو دیکھا تھا، جس پر وہ کندھے اٹکا گئے تھے، جیسے کہنا چاہو اب تمہارا بیٹا جانے اور تم تو بیوی رسم یہ ہے کہ تمہیں یہاں سے بھاگ کر حویلی میں داخل ہونے، اتنے میں رکنا نہیں ہے، رکنا تو تمہیں ہمارے کمرے میں جا کر ہے، سمجھ رہی ہو نا، ہمارا کمرہ۔ مسز ہمدان کی طرف رخ موڑتا سفیر اپنی بیوی نایاب کی طرف موڑتا ہوا سنجیدگی سے اسے بتاتا آخر میں ہمارے کمرے پر زور دیتا مسکرایا تھا، جبکہ تھکی ہاری نایاب خواب سے حویلی کے لمبے لان اور پھر اس کی لمبی راہداری عبور کرنے کے بعد سیڑھیاں چڑھنے کا سوچ کر ہی بے ہوش ہونے کو آئی تھی۔ صفی پاگل ہو گئے ہو؟ یہ کون سی رسم ہے؟ میں نے تو نہیں کی تھی، بلکہ تمہارے ڈیڈ مجھے اٹھا کر کمرے میں لے کر گئے تھے، یہ رسم تھی۔ مام پلیز، آپ کہاں پرانے زمانے میں اٹکی ہیں؟ اب دلہن خود اپنے کمرے میں بھاگ کر جائے گی۔ سامنے کھڑے اپنے بدتمیز بگڑے بیٹے کی بات سن کر پریشان ہوتی مسز ہمدان اسے ایسی کوئی بھی رسم نہ ہونے کا کہا تھا، جس پر وہ ہاتھ اٹھاتا ان کو چپ رہنے کا کہتا گویا ہوا تھا۔ پاگل ہو گیا آپ کا بیٹا؟ پہلے اس بیچاری بچی کو 25 کلو کا لہنگا پہنوا دیا، اوپر سے اسے یہ بے بنیاد رسم بھی کروانی ہے جو نہ کبھی سنی نہ کبھی دیکھی ہے، کیسے کرے گی؟ یہ میرا بیٹا لگتا کہاں سے ہے؟ سفیر کو اپنی بات پر قائم دیکھتی صاحبہ بیگم نے خاموش ہوتے مسٹر ہمدان سے کہا تھا، جس پر پریشان کھڑے مسٹر ہمدان نے لاپرواہی سے کہا تھا، کیونکہ اس وقت سفیر کو صرف بلند احمد خان صاحب ہی روک سکتے تھے، مگر وہ تو گھر آتے ہی اپنی دوا لے کر آرام کرنے چلے گئے تھے۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ نہیں یار، ایسا نہیں کہا میں نے، چھوڑو اسے کر لینے دو، ابھی کہہ نہیں سکتے سب مہمانوں کے بیچ، اسے کر لینے دو، بس دعا کرو بچی میں اتنی ہمت ہو جائے، کیونکہ یہ تو اپنی ضد توڑنے والا نہیں۔ صاحبہ بیگم کو ناراض ہوتے دیکھ کر مسٹر ہمدان نے انہیں مناتے ہوئے سامنے کھڑی اپنی چھوٹی سی نازک سی بہو کو دیکھتے دعا کی تھی۔ صفی بیبی، اگر تم نے یہ مجھے کہا ہوتا تو میں تو 1 لیگ پر ہی رن کرتی ہوئی چلی جاتی تمہارے کمرے میں۔ اپنی دلہن سے مخاطب ہوتے صفی کے دوسرے ہاتھ پر کھڑی لیزا نے ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے اس کے چہرے پر انگشت کی انگلی پھیرتے ہوئے اردو کی ٹانگ توڑتے ہوئے ادا سے کہا تھا، جس پر وہ آئیبروز ریز کر گیا تھا۔ 4 پاؤنڈ کے کپڑے پہن کر ایک پیر پر بھاگے گی تو کیا مجھ پر احسان کرے گی؟ آئی نو لیزا ڈارلنگ، اس لیے تو تمہیں نہیں کہا۔ تو بیوی کیا سوچا، ہو جائے شروع؟ لیزا کو اوپر سے نیچے تک دیکھتا وہ دل میں سوچتا، زبردستی مسکراتے ہوئے کہتا، اسے خود سے دور کرتا سوچ میں ڈوبی نایاب کی طرف متوجہ ہوا تھا، تو اسے کسی اور لڑکی کے اتنے قریب دیکھ کر شرمندگی اور تکلیف سے نم ہوتی آنکھیں جھکا گئی تھی۔ بیٹا آپ ہیلز اتار دو۔
سفیر کی ضد کے آگے چپ ہوتے صاحبہ بیگم نے اسے ہیلز اتارنے کا کہا تھا اور اسے سفیر کے کہنے پر اسے پہنائی گئی تھی۔ مام کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اب سفیر بلند احمد خان کی بیوی ہیلز اتار کر ننگے پاؤں بھاگے گی، ساری گریس خراب ہو جائے گی۔ وہاں دیکھیں، میڈیا پریس والے ابھی بھی حویلی کی دیواروں سے چوہوں کی طرح لٹکے ہوئے ہیں۔ نو بیوی، ہیلز نہیں اتارنی، ایسے ہی بھاگو۔ صاحبہ بیگم کی بات پر وہ ایک دم چڑتا ہوا غصے سے گویا ہوا تھا۔ جب حویلی کے مین گیٹ پر لڑکی کیمرہ مین کی طرف اشارہ کرتا وہ صاحبہ بیگم کو خاموش کروا گیا تھا، جب نایاب کو ہیلز اتارتے دیکھ کر اس نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں بھاگنے کا، اب بھاگو۔ میں نے کہا تھا نا تمہارا یہ بھاگنے کا شوق میں شوق سے پورا کروں گا۔ تو دیکھو آج تمہارا بھاگنے کا شوق پورا ہوگا سویٹ ہارٹ۔ نام آنکھوں سے اپنی طرف دیکھتی نایاب کے کان کے قریب جھکتا ہوا وہ گھمبیر لہجے میں کہتا اسے تھر تھر آنے پر مجبور کر گیا تھا۔ جب اس کے وجود میں کپکپاہٹ محسوس کرتا، سفیر مسکرا کر اس کے کان کی لو چومتا پیچھے ہوا تھا۔ بیوی رن۔ ہاتھ میں بندھی رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے اس نے بلند آواز میں نایاب کو بھاگنے کا کہا تھا، جس پر وہ بے بسی سے ایک نظر اپنے بے حس شوہر کو دیکھتی مشکل سے اپنا بھاری بھرکم لہنگا اٹھاتی بھاگنے لگی تھی۔ اس پر پیچھے کھڑی صفی کے سب کزنس نے اس کے لیے چیئر اپ کیا تھا۔ بمشکل بھاگتی نایاب ابھی تھوڑی دور ہی بھاگی تھی جب اس کا پاؤں مڑا تھا کہ اس کے پیچھے بھاگتے سفیر نے ایک سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر اسے تھاما تھا۔ اگر سفیر اس تک پہنچنے میں لیٹ ہوتا تو وہ منہ کے بل زمین بوس ہوتی۔ تو اپنے دل کی جواں دھڑکنوں کو گن کے بتا، میری طرح تیرا دل بھی بے قرار ہے کہ نہیں؟ او بیوی، ابھی گر جاتی تم اور میری جگہ سائی کا سبب بنتی تم، اور تمہاری یہ غلطی بھی تمہاری سزا میں اضافہ کر جاتی۔ نایاب کی بند آنکھوں کو دیکھتی وہ پل بھر کو کھویا تھا، مگر جلدی خود کو کمپوز کرتا وہ دانت پیستے ہوئے گویا ہوا تھا۔ جب خود کو سفیر کے حصار میں محسوس کرتی، نایاب نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مجھ سے نہیں بھاگا جائے گا، سرخ آنکھوں سے دیکھتی نایاب نے اٹکتی سانسوں سے کہا تھا کہ اس کی حالت پر ترس کھاتے سفیر نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا تھا۔ سفیر کے نایاب کو اٹھانے کی دیر تھی کہ خان حویلی کے کان میں سیٹیوں کی آواز گونجی تھی۔ یہ مت سمجھنا سویٹ ہارٹ کہ میں نے بخش دیا تمہیں۔ نایاب کی کمر پر گرفت سخت کرتا وہ دھیمے لہجے میں غرایا تھا، جب اس کی گرفت سے نایاب کو اپنی کمر ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبر خان، حکم سفیر خان۔ پچھلے 2 گھنٹے سے مردان خانے میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی خوشی سیلیبریٹ کرتا وہ ایک ایک کر کے جاتے دوستوں کو دیکھ کر بلند آواز میں چلایا تھا۔ جب اس کی دھاڑ سنتا صبر خان بھاگتا ہوا آیا تھا۔ حکم میں نے تمہیں صاحب دیا تھا، صبح دیا تھا، وہ برف لائے ہو؟ یہ نہیں، مجھے اتنا بتاؤ۔ جواب دو گے مجھے کیا میں تمہیں فارم ہاؤس سے یہاں میرا منہ دیکھنے کے لیے لے کر آیا ہوں؟ صبر خان کو خاموشی سے سر چکائے دیکھتا وہ ایک بار پھر سے تھاڑا تھا، جب اس کی آواز سن کر وہ تھر تھر آیا تھا۔ سفیر صاحب ہو گیا، میں نے کارخانے سے برف ہی منگوا لی تھی اور اے سی کا ریموٹ کنٹرول بھی میرے پاس ہی ہے۔ کڑیل جوان صبر خان سفیر کے غصے سے ڈرتے ہوئے ایک ہی سانس میں سے ساری تفصیل بتاتا اپنی پاکٹ سے ریموٹ نکالتا اس کے سامنے پڑھا گیا تھا۔ کام کی ہو تم۔ ریموٹ لیتے سفیر نے صبر خان کا کندھا تھپتھپایا تھا، جس پر وہ خوف سے اسے دیکھتا ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اب جاؤ تم، صبر خان کو جانے کا کہتے سفیر نے ایک ہی سانس میں ڈرنک ختم کی تھی۔ سفیر میرے خیال سے اب تجھے جانا چاہیے، کمرے میں بھابھی انتظار کر رہی ہوں گی۔ سفیر کو ایک کے بعد ایک پیک لگاتے دیکھ کر عاشر نے پریشانی سے کہا تھا، تو چلا جا۔ کیا؟ سرخ لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے سفیر نے بیزاری سے کہا تھا، جب اس کی بات سنتا عاشر صدمے سے گویا ہوا تھا۔ یہاں سے چلا جا کمینے۔ عاشر کی بات کا مطلب سمجھتے سفیر نے ٹیبل پر رکھی بوتل پھینکی تھی، جو چھناکے سے ٹوٹتی عاشر سے کے ڈرز گئی تھی۔ تو نے تو کہا تھا کہ رکنا کا۔ سفیر کو غصے سے پاگل ہوتے دیکھ کر عاشر نے سنبھلتے ہوئے کہا تھا، تو چپ کر کے بیٹھ۔ عاشر کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے سفیر نے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھا، جو رات کے 2 بجے کا پتہ دے رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں تجھ سے، یہ بھابھی کا سامان تو نے یہاں کیوں رکھا، اور یہ ریموٹ کنٹرول بھی تیرے پاس کیوں ہے، اور یہ برف کا کیا سلسلہ ہے، کچھ بتائے گا مجھے؟ سفیر کو دیکھتا عاشر ذہن میں گردش سوال زبان پر لایا تھا، جبکہ اس کے سوالات پر مسکراتا سفیر کھڑا ہوا تھا۔ پھر بات کرتے ہیں، میری نئی نویلی دلہن میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ طمانینت سے مسکراتا ہوا وہ آنکھوں کو بند کرتا کھولتا بولا تھا، جبکہ حد سے زیادہ پینے کی وجہ سے اس کی آنکھوں پر خمار اترا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نایاب کو آرام کرنے کے لیے روم میں چھوڑ کر گئی ملازمہ کے جاتے ہی سرخ گلاب کے پھولوں سے سجے کمرے کو دیکھتی نایاب نے جھرجھری لی تھی۔ خوبصورت شہنشاہی بیڈ پر بچھی مخملی چادر پر بچھائے گئے پھولوں کو سائڈ کرتی وہ آہستگی سے چلتی آ بیٹھی تھی۔ سفیر کا کمرہ خود میں ایک مثال تھا۔ کمرے میں موجود ہر چیز حد درجہ خوبصورت تھی، جسے دیکھتی نایاب نے سفیر کی پسند کو سراہا تھا، مگر جلدی سفیر کا خود سے نفرت کا اظہار یاد آنے پر وہ خوف سے کپکپائی تھی۔ کچھ سفیر کا خوف تھا تو کچھ روم میں گرمی کا ہوتا ٹیمپریچر
اے سی کو کم کرنے کی خاطر نایاب نے ارد گرد ریموٹ کنٹرول ڈھونڈا تھا جو کہیں بھی نہ ملا تھا۔ مڈ نائٹ ٹیل مارننگ کال اف یو نیڈ somebody I will be there for you I need you to hold on heaven is a place not to fear away سانگ گنگناتا وہ روم میں انٹر ہوا تھا۔ جب سکون سے اس دل بھرے جہاں کو دیکھتا وہ ڈور لاک کر گیا تھا۔ ہے آج بھی حسین نظاروں کی آرزو، پتجھڑ میں آنکھوں کو بے ہے بہاروں کی آرزو، دن رات بے قرار پریشان وہ رہے، بے تاب دل کرے کہ قراروں کی آرزو۔ شاہانہ چال چلتا وہ روم میں داخل ہوا تھا جب خود میں سمرتی نایاب پر اس کی نظر اٹھی تھی، جسے دیکھ کر وہ شوخی سے مسکرایا تھا۔ کافی دیر سے سفیر کے انتظار میں بیٹھی نایاب سردی کا احساس ہونے پر خود میں سمرتی نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتری تھی کہ اسے سفیر کی آمد کا علم ہی نہ ہوا تھا۔ تو تم اتنی مہربانی میں بھی سو گئی، ماننا پڑے گا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سفیر کو ٹھنڈ محسوس ہوئی تھی۔ جب وہ نایاب کو سوتے دیکھ کر تعصب سے کہتا آگے بڑھا تھا، وہ بیڈ پر نایاب کے بے حد پاس آتا جھکا تھا جب سفیر کی گہری نظروں کی تپش سے وہ نیند میں کسمس آئی تھی۔ خوبصورت تو بہت ہو تم سویٹا، اگر یہ شادی کسی اور صورتحال میں ہوئی ہوتی تو تمہاری خوبصورتی کو میں آج خراج بخشتا، مگر تم نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا ہے۔ تم میری محبت کے لائق نہیں ہو، تم میرے سب سے بڑے دشمن کی محبت میں گرفتار ہو۔ اگر تم کوئی چیز ہوتی تو میں تمہیں کب کا جلا کر راکھ کر چکا ہوتا، مگر تم خوش نصیب ہو کہ تم ایک جیتی جاگتی خوبصورت بلا ہو جسے میں چاہ کر بھی جلا کر راکھ نہیں کر پاؤں گا۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ سفیر بلند احمد خان کو پسند آ گئی تھی تم، مگر تم نے مجھے ٹھکرا کر میرے دشمن کو چنا۔ یہ تمہارے حق میں مجھے عذاب بنا گیا، وہ عذاب جو ہر روز ہر رات تم پر نازل ہوگا، اور اس کی شروعات میں بنا مزید تاخیر کیے آج سے ہی کروں گا۔ نایاب کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا وہ نفرت آمیز لہجے میں کہتا اس پر جھکا تھا۔ مجھے مندی مندی آنکھوں سے خود پر جھکے سفیر کو دیکھتی ایک دم سے نیند سے جاگی، مگر اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر سفیر اسے گود میں اٹھایا۔ خود کو سفیر کے حصار میں دیکھ کر وہ مچلی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے نیچے اتارے، ڈر سے کہتی نایاب نے آنکھیں پوری کھولی تھی۔ جبکہ خود کو نیچے اتارنے کی صحیح کرتی وہ سفیر کے بازو پر چھوٹے چھوٹے مکے مارتی، مگر اثر کس سے تھا؟ نایاب کو انسنی کرتا وہ باتھ روم کی جانب بڑھتا مسکرا رہا تھا۔ گڈ مارننگ بیبی۔ باتھ ٹب میں بنے برف کے ٹھنڈے ٹھار پانی میں نایاب کو ڈالتے سفیر نے آنکھ دباتے اسے رات کے 2 بجے مارننگ وش کی تھی، جبکہ ٹھنڈے پانی میں گرنے سے نایاب کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ پلیز مجھے نکالیں یہاں سے، نہیں جائیں پلیز سفیر۔ باہر نکلنے کی کوشش کرتی نایاب مسلسل ناکام ہوئی تھی، جس کی وجہ تھا اس کا 25 کلو کا لہنگا جو پانی میں بھیگنے کی وجہ سے 2 گنا زیادہ بھاری ہوا تھا، اور وہیں اس کی حالت سے مزے لیتا سفیر مسکراتا ہوا جانے کے لیے مڑا جب وہ منت بھرے لہجے میں اسے روکنے لگی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے ڈالا ہے؟ میں تمہیں تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہوں، جو تکلیف تم نے مجھے اپنی لفظوں سے دی ہے۔ اب تم اس تکلیف کا ہٹ جانا بھرو گی اپنے وجود پر جھیل کر۔ نایاب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا وہ اس کے کپ کپاتے وجود سے نظر چراتا حقارت سے کہتا مڑا تھا، انجوائے سویٹ ہارٹ۔ میں تو چلا۔ جاتا جاتا وہ نایاب کی جانب مڑا تھا، باتھ ٹب کے قریب جھکتا اس کی ٹھوڑی اونچی کرتا وہاں وحشیانہ طریقے سے دانت کاٹتا اسے فلائنگ کس دیتا چلا گیا تھا، جبکہ اس کی حرکت پر وہ تکلیف سے آنکھیں بند کیے سسکی تھی۔ ماما، اللہ پاک میری مدد کریں۔ سفیر کی ستم ظریفی پر وہ روتی ہوئی دعا گو تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ 2 منٹ بس آ رہا ہوں۔ شرٹ پہنتا وہ ڈریسنگ روم سے نکلا تھا۔ جب باتھ روم سے نکلتی نایاب کو دیکھ کر وہ رکا تھا، تھر تھراتا وجود، نم سرخ آنکھیں، خوبصورت چہرے کا طواف کرتی آوارہ لٹیں جو بال گیلے ہونے کی وجہ سے نکلی تھیں، کپ کپاتے سرخ لپسٹک سے سجے لب، ٹھوڑی پر اپنے دانتوں کا نشان جہاں سے خون نکلنے کو تیار تھا۔ وہ غور اسے دیکھتے وہ اپنی جگہ پر ساکت ہوا تھا۔ پلیز، خود کو بہت مشکل سے گھسیٹ کر وہ باہر تک آئی تھی۔ جب اپنے سامنے کھڑے سفیر کو دیکھتی وہ سانس روک گئی تھی۔ وہ تو سمجھی تھی وہ چلا گیا ہوگا، مگر اسے سامنے دیکھ کر اسے یہ ڈر لاحق ہوا تھا کہ کہیں سفیر پھر سے نہ اسے باتھ ٹب میں ڈال دے۔ کہاں نہ ایک بار آ رہا ہوں۔ نایاب کو دیکھتے سفیر کا ارتکاز فون پر آتے عاشر کی کال نے توڑا تھا، جب وہ غصے سے کہتا فون بند کر کے۔ کیا پوچھوں ان سے، اے سی کے ریموٹ کا، یا پھر بند کر دوں؟ روم میں چلتی اے سی کو دیکھتی نایاب نے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے سفیر کو دیکھتے دل میں سوچا تھا، جو تم سوچ رہی ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے میرے روم میں جون کے مہینے میں بھی دسمبر کا مزہ چاہیے ہوتا ہے، اس لیے نہ تو اے سی سلو ہوگا نہ ہی بند۔ آئینے میں نظر آتے نایاب کے عکس کو دیکھتا وہ خود پر کلون کی بارش کرتا اس کا دماغ پڑ گیا تھا، جبکہ اس کی بات سنتی نایاب نے بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا تھا۔ آج کی رات سکون سے سو جا، کیونکہ مجھے آج دل بہلانے کا سامان مل چکا۔ ویسے بھی تمہاری قربت کافی نہیں ہے میرے لیے۔ قدم بہ قدم چلتا وہ نایاب کے قریب آ رہا تھا۔ جب اس کے ڈر سے قدم پیچھے لیتی نایاب کو دیکھ کر وہ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتا اسے بیڈ پر دھکا دے گیا تھا، آج اس کے لیے بیڈ پر پھیل کر سونا۔ ایک پاؤں بیڈ پر رکھتا وہ صفاقی سے کہتا مسکرایا تھا، جبکہ بیڈ کے گیلے ہو جانے پر نایاب کو اور زیادہ رونا آیا تھا۔
گڈ نائٹ سویٹ ہارٹ، سویٹ ڈریمز۔ سویٹ ہارٹ پر خاصا زور دیتا وہ نایاب کو روتے ہوئے دیکھ کر وہ ہنستا ہوا چلا گیا تھا۔ ڈور بند ہونے کی آواز پر وہ آنکھیں کھولتی اس کے چلے جانے کا یقین کرتی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔